بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، عید میلاد المسیح اور کرسمس کا معنی۔ عید میلاد المسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو عیسائی 25 دسمبر کو مناتے ہیں، اور ان کے نزدیک کرسمس کا عید میلاد کا معنی یہ ہے کہ آج نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 25 دسمبر کے دن بیٹا پیدا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ کفریہ کلمہ ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی سمجھتے ہیں۔ تو یہ 25 دسمبر کو منانا، عید میلاد المسیح منانا، اس میں شرکت کرنا یہ حرام ہے۔ متفقہ علماء کا یہ فتویٰ اور فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر سورہ مریم کی 90 نمبر سے لے کے 92 نمبر آیت میں فرمایا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ رحمان کی طرف بیٹے کی اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے شیان شان اور لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ اب 25 دسمبر کو ہیپی کرسمس کہہ کر کے، رب کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر کے، خوشی منا کر کے، رب کے غضب اور غصہ کو دعوت دے کر کے آپ کس کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، یہ آپ کو اب سوچنا ہوگا کہ آپ اللہ کے غضب اور غصے سے اب بچ سکتے ہیں یا نہیں۔ جبکہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچنا چاہیے تھا، یہ تبلیغ کرنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں اور یہ کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا بغیر باپ کے، جس طرح بغیر باپ اور بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے اور سچے رسول ہیں، جس پر ایمان لانا ہر کسی پر ضروری اور لازم ہے اگر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، تم کو بھی خصوصاً خیال رہے کہ کرسمس کے کیک پر چلنے والی چھری تمہارے ایمان اور عقیدے پر چل رہی ہوتی ہے، جو تمہارے دین کا طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر اپنی صفات بیان کر دیں، اپنے بارے میں مکمل بتا دیا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ خود کسی کا باپ ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی نہ اس کا کوئی ہم پلہ، نہ اس کی برابری، نہ اس کی شیان شان کے برابر کوئی نہیں۔ تو کسی نے 25 دسمبر کو عیسائیوں کو اس بات کی دعوت دی جو قرآن پاک کے اندر ہمارے اور ان کے درمیان برابری کرتی ہے۔ سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ کہہ دو اہل کتاب، عیسائی اور یہودیوں، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ اہل کتاب کو 3 مشترکہ باتوں کا حکم دیا گیا: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے سوا کسی اور کو رب نہ سمجھیں۔ تو یہ ان کے اپنے کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ بغض، حسد، ضد اور کینہ یہ ان کے دلوں میں آ کر کے
انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کی لڑی اور ان کی نسل میں سے نہیں آئے، اس بغض حسد کی وجہ سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے سورہ توبہ کی 30 نمبر آیت میں فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہودی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی 111 نمبر آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور جو نہ خود کسی کو کسی اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک سمجھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی ضرورت ہو، تو آپ اس رب کی پوری مکمل بڑائی بیان کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 120 نمبر آیت میں فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ نے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے، پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس نہ کوئی آپ کا ولی اور نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور ہمیں یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرنے سے بھی سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت میں منع کیا گیا۔ اور سورہ جن کی 3 نمبر آیت میں فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی 4974 نمبر حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ ان کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اسے اس کا حق نہیں پہنچتا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ زندہ کیا تھا، پیدا کیا تھا۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں یکتا اور اکیلا اور بے پرواہ ہوں، میری نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ ہی کوئی میرے برابر، یعنی نہ میرے مثل، نہ کوئی میرے جیسا ہے۔ تو دور حاضر کے مسلمانوں، آج تک آپ نے سنا کہ کسی عیسائی نے عید الفطر کی نماز بڑے جوش و خروش سے منائی ہو، یا کسی ہندو لیڈر نے عید الاضحیٰ پر بکرے ذبح کیے ہوں، یا کسی کافر نے رمضان کے سارے روزے رکھے ہوں، مگر افسوس مسلمان ان کے ان تہواروں پر بڑی خوشی سے شریک ہوتے ہیں اور بڑی شدت سے ان 2 تہواروں کا انتظار کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کچھ دن بعد تمہارے لیے محفلیں بک ہوں گی، ہوٹل بک ہوں گے، وہ ابھی سے تم پیسے جمع کر رہے ہو، جبکہ اللہ جبار و قہار کی ناراضگی بدلے میں لینے کے لیے تم ایسا کر رہے ہو۔ 25 دسمبر کو یہود و نصارہ کی عید کرسمس میں شرکت کر کے اور ہیپی نیو ایئر نائٹ کی تقریبات یعنی نئے سال کی رات میں رقص کی محفلوں میں شرکت کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ اے نوجوانوں، اپنے مال کو فضول خرچی کے ذریعے ضائع کر کے شیطان کے بھائی نہ بنو۔ اور اگر کوئی کہے کہ فلاں شیخ نے کہا کہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے پڑوسی ہو، کلیگ ہو، دوست ہو، تو رب کعبہ کی قسم یہ جھوٹی بات ہے، ہلاکت اور خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ کہاں ہے مومن کی عزت؟ کہاں ہے آج ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہمارا ولا اور برا کا عقیدہ؟ کہاں ہے اللہ سے محبت؟ کہاں ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ یہ میری باتیں بڑی سخت ہیں، مگر یہ غیرت دلانے کے لیے اور آپ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے ہیں، کسی کی دل آزاری میرا مقصد نہیں۔ مسلمانوں، ہم کب حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانیں گے؟ آپ کہیں ایسے کام کر رہے ہوں اور زنا اور رقص و سرور اور شراب کی محفلوں میں شرکت کیے ہوئے ہوں اور اللہ کا عذاب کہیں نہ آ جائے۔ آج کی بات دوبارہ سے سعودی عرب، انڈیا اور برطانیہ کی فلائٹیں دوبارہ بند ہو رہی ہیں۔ ایک کرونا بیماری ابھی مکمل نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، 1 سال ہونے کو ہے۔
دوبارہ کوئی بیماری اللہ کے عذاب کی شکل میں آ کر کے پوری دنیا کو جکڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اور آپ آج کا مسلمان اپنے آپ کو واپس لانے کے لیے، اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے ایمان اور عقیدے کو خسارے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کہیں عذاب آئے اور کہیں زمین میں دنسا نہ دیے جائیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی عظمت اور قدر کو پہچانیں اور اللہ کی قدر ویسی کریں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری۔ ورنہ یہ کرونا چھوٹی سی بیماری جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ مسلمان غیر مسلم سب جکڑے ہوئے ہیں، اس اللہ کا اگر کون آئے ایک ادنا سا اشارہ ہو تو ایک سیکنڈ میں یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، قیامت کا منظر برپا ہو جائے۔ لیکن تم کب سدھرو گے؟ کب اپنے دل و زبان سے اس ہیپی نیو ایئر اور کرسمس، عید میلاد مسیح کا انکار کرو گے اور عملی طور پر اس سے رک جاؤ گے؟ اور اس عید پر تم لوگوں کو، عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہو، جبکہ وہ اللہ پر اولاد رکھنے کا بہتان لگاتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد کی 4031 نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو مسلمانوں، تمہیں یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت کیوں اختیار کرنی ہے؟ ان کے طریقے تمہیں کیوں پسند ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہاں پر لڑکی کھلے عام ملتی ہے، شراب اس محفل میں عام ملتی ہے، تم یہ سارے برے کام کرنے کے لیے وہاں جاتے ہو۔ اللہ کے لیے ڈر جاؤ۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفار کی کسی بھی عید میں ان کی مشابہت انہیں دلی خوشی فراہم کرتی ہے، جبکہ وہ جھوٹے ہیں۔ آپ کا ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، مجبوری میں، شرم کرتے ہوئے، تو آپ کا یہ کام بھی ان کی قوت قلبی اور انہیں اپنے مسیحی دین پر قائم رکھنے اور فخر کرنے کا موقع دینے کی یہ بہت بڑی سازش ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصنف عبد الرزاق کی 1609 نمبر حدیث ہے جس کی سند صحیح ہے، کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کرو، بے شک ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنن الکبریٰ کے اندر، سنن بہقی کے اندر 18936 نمبر پر جس کی سند صحیح ہے، غیر مسلموں کے ملک میں رہنے والا، ان کی عیدوں کو انہی کی طرح منانے والا، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حنفی امام ابو حفص در مختار میں لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے، پھر مشرکین کی عید کے موقع پر اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک یہودی عیسائی کو ایک انڈا بھی تحفہ دے دے تو اس نے کفریہ کام کیا اور اپنے تمام اعمال برباد اور ضائع کر دیے۔ تو کسی غیر مسلم سے تحفہ لینا یا دینا صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ اس کو اسلام کی طرف راغب کر رہے ہیں، اسلام کی طرف لا رہے ہیں، لیکن وہ تحفہ اگر آپ اس سے لے رہے ہیں ان کی کسی مذہبی رسومات کی دن کا نہ ہو اور ان میں ان کی کوئی تشبیہ یا مماثلت نہ پائی جائے، پھر جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو تحفہ دے رہے ہیں تو ایسا تحفہ دیں جو اسلام کی طرف اس کو راغب کرے، لیکن ان کی درختوں کے پتے، انڈے اور صلیب کے نشان وغیرہ اس طرح کے تحفے ان سے لینا ناجائز ہیں، غلط ہیں۔ بلکہ اگر وہ ایسا تحفہ دیں تو وہاں پر ان کو تبلیغ کریں اور منع کر دیں، یہ نہیں کہ لے لوں عزت رہ جائے گی بعد میں پھینک دوں گا، نہیں، آپ پھر برابر کے شریک ہیں، آپ کو وہاں ان کو سمجھانا ہے۔ تو آئیں مسلمانوں، دنیا بھر کے یہودیوں عیسائیوں کو یہ پیغام دو کہ ہم مذمت کرتے ہیں تمہارے کفر و شرک کی، اور ہم تمہیں کسی بھی دن اور تہوار کی مبارکباد دینے سے اور نیک تمناؤں کے میسج بھیجنے سے اور تم سے دلی دوستیاں کرنے سے اور تمہیں تحفہ تحائف دینے سے اور تم سے تعلقات جوڑنے سے بالکل قاصر ہیں، کیونکہ تم ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر اور گستاخ ہو۔ تم اس امت کو دھوکہ دینے کی ہر چال چلتے ہو، تم اس امت کے قاتل ہو، تم ہم مسلمانوں اور عورتوں کی عزت کو تار تار کرنے والے ہو اور ان پر جھوٹے الزام لگا لگا کر کے
ان کو جیلوں میں بند کرنے والے ہو، ہماری معیشت کو تباہی کے کنارے پر لا کے کھڑے کرنے والے ہو، اور مسلم امہ کو کفر اور شرک اور فحاشی کا پیغام دینا اور اس طرح کے راز سے ہموار کرنے والے ہو۔ مگر جب تک اہل حق، اہل توحید اور اہل سنت زندہ ہیں، وہ اپنی اور اپنے نبی اور اپنے دین کی حفاظت ڈنکے کی چوٹ کرتے رہیں گے۔ اور تمہاری نجات بھی اے غیر مسلموں ہمارے اس نبی کو ماننے میں ہے، اور اے مسلمانوں تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم ان غیروں کے راستے اور طریقے چھوڑ دو، ہیپی نیو ایئر نائٹ منانا چھوڑ دو، 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح اور کرسمس ہیپی کرسمس کہنا اور منانا چھوڑ دو، اور اسی طرح اپنے نبی کا بھی عید میلاد منانا چھوڑ دو۔ یہ انہی عیسائیوں کے طریقے سے آیا، مگر کاش ہم کب سمجھیں گے، کب سدھریں گے، کب اپنے آپ کو صحیح کریں گے؟ جب موت آ جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، موت سے پہلے توبہ کا وقت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسی محفلوں اور ایسی عیدوں کی جن کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، اس سے رکنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو روکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔